الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنط وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما وارزقني فهما. ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں، بہنوں اور پیارے بچوں، تو اللہ رب العزت اپنے بندے کی بازگشت اور رجوع کو پسند فرماتا ہے، اور فرمایا اللہ کے کچھ بندے بھی ہیں یستجیب الذین آمنوا، اللہ کے فرمودات کو قبول کرتے ہیں اہل ایمان، اور اللہ کی بات کو قبول کرتے ہیں، اللہ کے فرامین کو قبول کرتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے، پہلی بات تو یہ تھی کہ ایمان جو کچھ کیا یقین کے ساتھ کیا، ایمان و اعمال صالحہ، اور پھر وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو اپنی مہربانی سے، اپنے فضل و کرم سے بہت زیادہ دے دیتا ہے، کچھ زیادہ ان کو عطا فرماتا ہے دنیا میں، اور کچھ زیادہ ان کو عنایت فرماتا ہے آخرت میں۔ دنیا میں جو زیادہ عنایت فرماتا ہے، جو ان کے یعنی تعداد اور مقدار سے زیادہ عنایت فرماتا ہے، وہ ایمان و اعمال صالحہ میں اضافہ، ان کی یقین مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ ہر دن، ہر رات، ہر آیت، ہر رکعت، ہر نماز، ہر رمضان، ہر زکوٰۃ و صدقات و خیرات اس کی ایمان کو بھی زیادہ قوی کر لیتے ہیں، اور ان نیکیوں میں وہ کوشش بھی یہی کرتا ہے کہ وہ ایک محدود پیمانے کا قائل نہ رہے، وہ آگے بڑھتا رہے، جتنا ہو سکے اس کی تقوی میں اضافہ ہے، اس کی نمازوں میں اضافہ ہے، اس کی حسن اخلاق اور شائستگی میں بہتری آ جائے، لوگوں کے کام آ جائے، ہمسایوں کا دیکھ بھال کرے، فیملی اور خاندان کا دیکھ بھال کرے، خون کے ناطے کو مضبوط رکھے، مسلمان کا غمخوار ہو جائے، کفار کی خیر خواہ ہو جائے، یہ اضافہ ہے دنیا۔ اور کفار کی خیر خواہ کس طرح؟ ان کو اسلام کی طرف لانا، اسلام کو ان کے دروازے تک پہنچا دینا، یعنی کہ انسانیت کے لیے خیر خواہی ہے، اور ہر مسلمان میں یہ جذبہ خیر خواہی ہونی چاہیے۔ اللہ والکافرون لهم عذاب شدید، باقی جن لوگوں نے نہیں مانی اللہ کی بات، اللہ رب العزت کی فرمودات سے اپنے آپ کو بہت اونچا سمجھ لیں، استغفر اللہ، لهم عذاب شدید، تو ان کے لیے بھی تیار ہے۔ اب وہ بات نہیں ہوگی کہ جو مانے تو اس کا بلا، جو نہ مانے اس کا بھی بلا، نہیں، ماننے والوں کے لیے یزیدہم من فضلہ، یہ دنیا میں ایک اضافہ، اور آخرت میں پھر ان کی اعمال کی بنسبت اگر دیکھا جائے اس کی مقدار سے ہزاروں در ہزار، ناقابل تصور، ناقابل پیمانہ اور ناقابل یقین حد تک اضافہ۔
کتنے سال کی عبادتیں لے کر چلا جاتا ہے جناب عابد و زاہد، کتنے سال کی نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، خیرات، حسنات، امر بالمعروف نہی عن المنکر، قرآن کی تلاوت وغیرہ وغیرہ، کتنے سالوں کا لے کر جا رہا ہے جناب عالی؟ زیادہ سے زیادہ 2-2.5 سال، یا سیدنا نوح علیہ السلام کی قوم کے زمانے کی اگر عمروں کو دیکھا جائے کوئی 1000 سال، 700-800 سال. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی زندگی دائمی و قائمی اور ختم نہ ہونے والی زندگی ہے، اور اس کی خوشیاں بھی، اس کی نعمتیں بھی، وہاں انسان کو عطا فرمانے والی اللہ کے فضل و کرم بھی. تو کہاں ایک محدود زندگی چاہے 1000 سال کیوں نہ ہو، اور کہاں وہ نعمتیں اور وہاں کی خوشیاں جن کا کوئی انتہا ہی نہ ہو اور اب تک بھی نہ جائے. اتنے متنوع اور رنگ رنگ حیات طیبہ عطا فرمائے اللہ رب العزت. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرِينَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ. اور جو کفر کرنے والے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ. بلکہ دنیا میں کیوں اللہ رب العزت لامحدود نہیں دیتا؟ وہ اس لیے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ رب العزت ہر جہت، ہر طرف، ہر چیز میں انسان کے لیے وہی وسعت فرما دیتا جو اس کے لیے آخرت میں کرتا ہے، جنت میں، لَبَغُوا فِي الْأَرْضِ، یہاں ہر ایک انسان باغی ہوتا. اس کے گوشت پوست میں اتنی ساری نعمتیں جگہ نہ کر پاتی، اور وہ بھی سر تمرد و عصیان پر اٹھا لیتا، جس طرح فرعونہ نے اٹھایا، جس طرح بادشاہوں نے کی، اور جس طرح ہر دور و زمانے کی بڑے بڑے دولت مند لوگوں کو اور ان کے خرافات کو دیکھیں، لگاؤ پھر وہ زمین پر فساد اور تباہی پھیلاتے ہیں، طغیان پر آ جاتے ہیں، غرور اور تکبر کر لیتے ہیں. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرٍ مَا يَشَاءُ. ہاں، اللہ رب العزت جس حد تک خود اس کی مشیت ہو حال خلق کے مطابق نازل فرما دیتے ہیں رزق میں. اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ. وہ اپنے عباد، بندے، اپنے مخلوقات کی ہر حال سے خبر رکھتا ہے. بصیر، ذرے ذرے کو دیکھ بھی رہا ہے، کون کیا ہے، کون کیا نہیں ہے، کون سے کیا چیز متوقع اور کس سے کیا چیز غیر متوقع. یہ بھی ایک بات. باقی جہاں سے نعمتیں آتی ہیں وہ کون ہے؟ نعمتیں تو بارش سے آتی ہیں، ہر چیز. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو پانی کی ضرورت نہ ہو. معیشت کا انحصار اتنے پانی پر ہے کہ آج کی تحقیق بھی بتا دیتے ہیں کہ دنیا میں 80% حیات پانی کا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. تو اللہ کی ذات ہے کہ وہ بارش برساتا ہے اس حالت کے بعد جب انسان مایوس ہو جاتے ہیں. 1 سال بارش نہ ہو، 2 سال نہ ہو، 3 سال نہ ہو، 4 سال نہ ہو، تو لوگوں کو دیکھو عجیب و غریب حلیہ بنا کے چلتے پھرتے ہیں اور مغموم، مصیبت زدہ. لیکن فرمایا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ. بارش برساتا ہے، اپنے رحمتیں پورے زمین پر پھیلاتا ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ. کیوں ایک سب کچھ اللہ رب العزت ہی کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ وَهُوَ الْوَلِيُّ، وہی ہے تو پوری کائنات کے کارساز، پوری دنیا کی چھوٹے سے کیڑے مکوڑے سے لے کر ان جانوروں کی جو اللہ نے جنگلوں میں چھوڑ رکھے ہیں وحشی بنا کر، اور ان حیوانات کو بھی جو پیدا فرما کر انسان کے ہاتھ میں دے دی. یہ لو، یہ اونٹ، یہ گھوڑا، یہ گدھا، یہ گائے، یہ بھینس، یہ فلان، یہ فلان. وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ. اور وہ ذات ہے لائق حمد و ثنا. اتنے کچھ کرنے والے اس انسان کو دیکھیں، یورپی کو دیکھیں، افریقی کو دیکھیں، امریکی کو دیکھیں، کالے کو دیکھیں، گورے کو دیکھیں، کس کے کارخانے سے آئے ہیں
یہ مشین کون ہے جو کس نے بنایا ہے؟ اتنی آٹومیٹکلی اللہ رب العزت نے اس میں استعدادیں دی ہے کہ تخلیقی طور میں بھی ہر ایک ادا، ہر ایک نشست و برخاست، ہر ایک عمل، ہر ایک خوشی، ہر ایک غم اللہ کی قدرتوں کی نشانی اور منظر ہے۔ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اس لیے وہی مہربان ذات اپنے بندوں کی ہر حالت کا خیر و خبرگیر بھی ہے۔ ان معروضات کے ساتھ ہی آج کی باتیں اختتام پذیر ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت کوتاہیوں سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔